مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان انی متوفیک ورافعک الی۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ وہ وقت یاد کرو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو، اے محمد کے شاگردوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انی متوفی کا، کہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ ایک بات ورافعک الی، اور دوسرا یہ کہ تجھے میں بلندی عطا کرنے والا ہوں اپنے طرف سے۔ اور تیسری بات، جو عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ اللہ رب العزت نے کیا تھا وہ یہ ہے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ اور چوتھا وعدہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے عیسیٰ تیرے پیروکاروں کو قیامت تک میں غالب رکھوں گا، غالب رکھوں گا۔ عیسیٰ کے پیروکار کون ہے؟ عیسائی نہیں، عیسیٰ کے پیروکار ہم ہیں، عیسیٰ کے پیروکار ہم ہیں۔ تمام رسول لا نفرق بین احد من رسلی، تمام رسول ان کے اندر ہم فرق نہیں کرتے، وہ سب کے سب اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تمام کے تمام انبیاء بھائی ہیں اور ہمارا دین ایک دین ہے، ہمارا دین ایک دین ہے۔ محمد کی پیروی عیسیٰ کی پیروی ہے، عیسیٰ کی پیروی موسیٰ کی پیروی ہے، موسیٰ کی پیروی ابراہیم کی پیروی ہے۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، بنو اسماعیل کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، ان سب کے تمام کے باپ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام بھی اس کی اولاد میں تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے بیٹے تھے، اور بنو اسماعیل کا سلسلہ انہی میں سے چلا ہے۔ اب اصل میں ابراہیم کے بعد جتنے بھی رسول آتے ہیں، جتنی بھی امتیں آتی ہیں، ان سے قرآن خطاب کرتا ہے وَاتَّبَعُوا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، اپنے باپ ابراہیم کے ملت کی پیروی کرو۔ کس کی پیروی کرو؟ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ محمد کا ملت ابراہیم کی ملت کا ملت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مومنین، یہ عیسائی نہیں شرک اور کفر کرنے والے، ان کو تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یہ کافر ہے، پکے کافر ہے جو کہتے ہیں کہ یہ مسیح ہمارا اللہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کافر ہے۔ اللہ کے بندو، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو غلبہ ملے گا۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا پہ بھیجا ہے تو اس وقت سے اللہ نے یہ خطاب کر دیا آیت نمبر 25 کے اندر سورہ اعراف
کہ فیہا تحیون، زندہ کہاں رہو گے؟ زمین پہ۔ اگر عیسیٰ زندہ ہے تو زمین پہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ نص قطعی ہے، ورنہ استثنائی صورت قرآن میں بیان کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے فیہا تحیون، اس زمین پہ تم زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اگر موت آئے گی تو اسی زمین پہ آئے گی۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ موت کے لیے کوئی آسمان پہ چلا جائے، زندگی بھی یہی، موت بھی یہی پہ۔ وَمِنْهَا، اللہ فرماتا ہے اسی زمین سے تخرجون، تمہیں نکالا جائے گا۔ نکلنا بھی کہاں سے ہے؟ اسی زمین سے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، لوگوں آسمان پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں، اس زمین کو ہم نے مردوں اور زندوں کے لیے کیا کر دیا ہے؟ کافی کر دیا ہے۔ کفاتا، یہ کافی ہے زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ آسمان پہ کون ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ سورہ نجم اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان پہ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں، ملائکہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مسئلے کچھ اور بیچ میں آ جاتے ہیں، اس لیے اس کی بھی وضاحت چاہیے ہوتی ہے، اس لیے اس کو میں نہیں چھیڑوں گا۔ بہرحال یہاں تک اس کو محدود رکھوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ موت آ گئی ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ موت آ گئی ہے۔ اب آپ آئیے، یہ لفظ جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے لفظ متوفی کا، کہ اے عیسیٰ میں تجھے توفیٰ دینے والا ہوں۔ اس لفظ کو قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں، کئی مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی، جیسے سورہ المائدہ کے آیت 17 کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، انشاءاللہ یہ آخر میں پھر میں پیش کروں گا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، سورہ نساء آیت نمبر 97، فرمایا یقیناً وہ لوگ جن کو توفا دیتے ہیں، وفات دیتے ہیں ملائکہ، ایسے حال میں کہ وہ ظالم ہوا کرتے ہیں، ان کا حال اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب یہ آیت آپ کسی بھی مولوی کے سامنے پیش کر دو، یہ لفظ توفا یہاں آیا ہے، مولوی صاحب بتاؤ اس آیت کے کیا معنی ہے، اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ کوئی بھی ترجمے کا قرآن آپ دیکھ لیں، سب نے یہ لکھا ہے وفات موت، وفات موت۔ دوسری آیت ان کے سامنے پیش کیجئے، سورہ انعام کی آیت نمبر 61، حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وهم لا یفرطون۔ سورہ آل عمران، سورہ انعام آیت نمبر 61، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ہمارے رسول جو ہے ان کی جان کو، ان کے نفس کو قبض کر لیتے ہیں، اور اللہ کے حکم میں وہ کمی نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیے یہاں بھی
توفا جو ہے وہ موت کے لیے آیا. کوئی بھی آپ ترجمے کا قرآن دیکھ لیں, کسی مولوی کے سامنے بھی یہ آیت, یہ اس لیے آپ کے سامنے حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو لکھیں, اور پھر مولوی صاحب سے یہ آیتیں نکال کر آپ پوچھیں کہ یہاں توفا کے کیا معنی ہیں, یہاں توفا کے کیا معنی ہیں. اگر ہر جگہ توفا کے معنی موت کے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پھر یہ معنی کیوں بدل جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ معنی جو ہے بدل کر اب جسد, روح مال جسد ہو گئے, کہ اللہ نے اس کو روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا. سورہ محمد دیکھیے آیت نمبر 27, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اور وہ وقت کیسا ہوگا جب ان کافروں کی روحیں, ان کی نفوس جو ہے وہ ملائکہ نکالتے ہیں, قبض کرتے ہیں, اور ان کے پیٹوں اور ان کے چہروں پہ ان کو مارتے ہیں. بتائیں یہاں لفظ توفا کے کیا معنی ہیں؟ تمام امت اس پہ اتفاق کرتی ہے کہ یہاں موت مراد ہے. سورہ آل عمران کی آیت 193 ان کے سامنے پیش کریں. مومنین کی دعا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار, کہ اے اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ توفا دینا. کیا مطلب؟ کہ ہمیں جسم اور روح سمیت آسمان پہ اٹھا لینا؟ نہیں, اے اللہ ہمیں موت دینا تو کن لوگوں کے ساتھ؟ نیک لوگوں کے ساتھ. سورہ یوسف کے اندر اللہ یوسف علیہ السلام کی دعا ذکر کرتا ہے, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی کہ اللہ مجھے بھی وفات دینا, موت دینا, ایسے حال میں کہ میں تیرے احکامات پر عمل کرنے والا ہوں, اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دینا. سورہ راہ, سورہ مومن, سورہ یونس, 3 مقامات پر اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں, آؤ نتوفینک, اے محمد یا تو تیری زندگی میں ہم یہ عذاب دکھا دیں گے تجھے جو ان کافروں اور مشرکوں پہ آنے والا ہے, یا اس عذاب سے پہلے اور نتوفینک, ہم تجھے وفات دے دیں گے. ارے عجیب بات ہے کہ یہ لفظ یوسف علیہ السلام کے لیے آئے تو موت کے معنی میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے تو موت کے معنی میں, دیگر لوگوں کے لیے آئے تو موت کے معنی میں. ایک عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب یہ لفظ آ جاتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں, اب زندگی کے معنی میں آ رہا ہے. قرآن میں تضاد ہے, اور اتنا بڑا تضاد کہ ایک جگہ یہ لفظ زندگی کے معنی میں آ رہا ہے اور دوسری جگہ یہ لفظ موت کے معنی میں آ رہا ہے. کیا اللہ کی کتاب ایسی ہو سکتی ہے؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی تب اس میں اختلاف ہوتا. اگر اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہو تو اس میں اختلاف کا اعتقاد نہیں رکھنا ہے میرے بھائیوں. سورہ نحل کے اندر آیت 70 کے اندر دیکھیے اللہ فرماتا ہے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم. اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں خلقکم پیدا کیا ہے, ثم یتوفاکم, اور اس کے بعد وہی تمہیں توفا دے گا. موت کون دے گا؟ وہی اللہ رب العزت تمہیں موت دے گا. قرآن عظیم کے اندر ہم نے اپنی کتاب خاتم النبیین کے اندر 24 مقامات کے حوالے دیے ہیں کہ اس لفظ کو آپ دیکھیے کہ لفظ توفا جو ہے یہ قرآن نے کس معنی کے اندر استعمال. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram.
نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد